یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں پاسٹر نجون گل کی طرف سے آپ سب کو سلام اور خدا کا شکر کرتا ہوں کہ میں لارڈ آف لارڈ چرچ میں ایز اے چیئرمین کی خدمت کو سر انجام دے رہا ہوں، اور یقین رکھتا ہوں کہ آج جتنی باتیں میں آپ سے کروں خدا کے پاک کلام خدا کے وسیلہ سے آپ سب اس باتوں سے برکت پائیں گے اور آپ کی زندگیوں میں تازگی اور شادمانی۔ اور تہ دل سے شکر گزار ہوں گواہی ٹیلی ویژن کا، جو نے یہ موقع دیا کہ میں اس ٹیلی ویژن کے ذریعے خدا کی آواز آپ تک پہنچا سکوں۔ اس پیغام لائک کے وسیلہ سے جو یہ پروگرام ہے میں خدا کی آواز آپ تک پہنچا سکوں۔ تو میرے عزیزو، آج جو باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، بانٹنا چاہتا ہوں، بڑے غور سے ناظرین دیکھیں، جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، بڑے غور سے دیکھیں اور سنیں۔ کلام خدا ہمیں بڑی اچھی خوبصورت باتیں سکھاتا ہے۔ آج کا جو میرا عنوان ہے، خدا ایمانداروں کو نصیحت کرتا ہے، اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ بائبل مقدس کے اندر یہ بات ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہے کہ خدا ایمانداروں کو نصیحت کرتا ہے۔ وہ لوگ جو خدا کا ڈر اور خوف رکھتے ہیں، وہ لوگ جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، وہ لوگ جو خدا کی حضوری میں رہتے ہیں، خدا انہیں نصیحت کرتا رہتا ہے، اس لیے کہ وہ خدا کی قربت میں رہے، اس لیے کہ وہ خدا کی پریزنس میں رہے، اس لیے کہ وہ خدا کے ہاتھ کے سائے میں اپنی زندگی بسر کریں۔ میرے عزیزو، جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس ہمیں اس بات کی آگاہی دیتی ہے کہ وہ ایماندار ہو یا بے ایماندار ہو، خدا ان دونوں زندگیوں کو نصیحت کرتا ہے۔ اور میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں نصیحت کر کر ہماری زندگی کو سنوارتا ہے۔ در حقیقت میرے عزیزو، خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم نصیحت پذیر ہوں اور اپنی زندگی خدا کے آئین، خدا کے قوانین اور خدا کے منصوبہ کے مطابق گزاریں، کیونکہ خدا کا جو مقصد ہے جب ہم وہ پورا کرتے ہیں تو گویا خدا کا کلام فرماتا ہے کہ برکت ہم سب کے لیے ہے۔ آئیں کلام خدا پر غور و فکر کریں گے۔ زبور 119 اس کی 9ویں آیت سے تلاوت کروں گا آپ کی خدمت میں۔ زبور 119 اس کی 9ویں آیت سے تلاوت کروں گا۔ جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے، تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے۔ غور طلبہ، یہ ایک خوبصورت بات سیکھنے کو میں مل رہی ہے کہ نوجوانوں کے لیے جو خدا ان میں نہیں چلتے ہیں، خدا انہیں یہ نصیحت کر رہا ہے، خدا کا کلام اس بات کے لیے ہمیں تیار کر رہا ہے کہ جوان کس طرح اپنے آپ کو پاک رکھ سکتا ہے، ایماندار کس طرح اپنے آپ کو پاک رکھ سکتا ہے۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس میں یہ بات ہمیں ملتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکیزہ زندگی گزاریں، آپ پاک زندگی گزاریں، آپ اچھی زندگی گزاریں اور آپ اپنی زندگی میں خدا کی اہمیت کو جانیں، تو پھر خدا کے پاک کلام کو پڑھنے سے آپ کی زندگی پاک رہ سکتی ہے، آپ بابرکت ہو سکتے ہیں، خدا کی قدرت آپ پر ٹھہر سکتی ہے۔ زبور نویس ہمیں اس بات کی گائیڈ لائن دیتا ہے، اس بات کے لیے ہمیں پرپیئر کرتا ہے، تیار کرتا ہے کہ اگر آپ پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ بھی داؤد کی طرح یہ بات کہیں کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ میرے عزیزو، جو لوگ خدا کی باتوں کو اپنے دل میں رکھتے ہیں، خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھتے ہیں، تو گویا یہ کلام ان کے لیے شادمانی کا پیغام دیتا ہے، یہ کلام ان کے لیے زندگی کا پیغام دیتا ہے، یہ کلام انہیں نصیحت، تنبیہ اور تربیت کرتا ہے۔ اور یہاں خدا کا کلام ہمیں اس بات کے لیے تیار کر رہا ہے کہ ہم کس طرح سے پاک رہ سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ اس جہان میں رہتے ہوئے، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں بہت سی دنیا کی چیزیں گھیر لیتی ہیں، لیکن اگر آپ ان سے بچنا چاہتے ہیں، محفوظ ہونا چاہتے ہیں، تو ضرور ہے کہ آپ خدا کے پاک کلام کو پڑھیں۔ ہر روز بلا ناغہ جب ہم خدا کے کلام خدا کو پڑھتے ہیں تو پھر ہماری زندگیاں تسلی پذیر ہوتی ہیں، پھر ہم شادمانی سے بڑھ جاتے ہیں، پھر ہم تحمل اور صبر سے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن جب خدا کا کلام ہماری زندگی میں نہیں ہوتا، ہم خدا کے کلام سے خالی ہوتے ہیں، تو پھر مشکلات اور پریشانیاں اور مصیبتیں ہماری زندگی کا حصہ بنتی ہیں۔ اور اس جہاں کا جو خدا ہے وہ نہیں چاہتا کہ آپ خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھیں، لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھیں اور اس کے کہنے کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ مبارک ہے وہ نوجوان جو جوانی کے دنوں میں خدا
کو یاد کرتے ہیں. یہ بائبل مقدس کا قول ہے, یہ بائبل مقدس کے قوانین ہیں, بائبل مقدس کی باتیں ہیں. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم خدا کو یاد کریں, اور مقدسین کا کام ہے کہ وہ ہر روز بلا ناگا اپنے خالق حقیقی کے پاس آئیں اور اس کے حضور جھک کر اس کے نام کو عزت اور جلال دیں. میرے عزیزو, اگر آپ اپنی زندگی کو پاکیزہ زندگی بنانا چاہتے ہیں اور اس جہاں کے خدا سے بچنا چاہتے ہیں جو ہمیں مشکلات میں ڈالتا ہے اور ہمیں مصیبت میں ڈالتا ہے, تو پھر آپ زندہ خدا کے کلام کو روز پڑھیں اور اپنی برکت کو رسیو کریں. اور جب آپ خدا کے کلام میں خدا کو پڑھیں گے تو یاد رکھیں گے کلام آپ پر نگاہ کرے گا, یہ کلام آپ کو غور سے دیکھے گا, کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ اپنا کلام نازل فرما کر اپنے لوگوں کو برکات اور نعمتیں اور شفا دیتا ہے. میرے عزیزو, آج ضرورت ہے ہر ایک فرد و واحد کو, ہر ایک بشر کو, ہر ایک انسان کو, بنی انسان کو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ ہر روز خدا کے کلام کو پڑھیں تاکہ خدا کی برکت کو, خدا کے جلال کو رسیو کر سکیں. میرے عزیزو, کلام خدا میں ہم اس کی 10ویں آیت پر غور و فکر کریں گے. میں پورے دل سے تیرا طالب ہوں, مجھے اپنے عرفان سے بھٹکنے نہ دے. خدا کا بندہ داؤد بڑی خوبصورت اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں پورے دل سے خدا تیرا طالب ہوں, میں پوری عقل سے تیرا طالب ہوں, میں پوری یادداشت کے ساتھ تیرا طالب ہوں, اور مجھے اپنے فرمان سے بھٹکنے نہ دے. وہ اس بات کا ڈر رکھتا ہے کیونکہ خدا نے داؤد نبی کو نصیحت کی ہے کہ وہ خدا کی باتوں کو اپنے دل اور من اور سوچ میں رکھے, اور وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ خداوند میں تیرے عرفان سے, تیری باتوں سے, تیرے حکم سے بھٹک نہ جاؤں, اس لیے میں نے تیرے کلام کو اپنے من میں, اپنے دل میں, اپنی سوچوں میں رکھ لیا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھٹک نہ جائیں اور آپ محفوظ رہیں تو ہر وقت خدا کے کلام کو اپنے اندر رکھیں تاکہ ابلیس کا کوئی اٹکنڈا جو آپ کے خلاف چلنے والا ہے وہ آپ پر کام نہ کر سکے. خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھیں, داؤد نبی کی طرح خدا کی باتوں کو اپنے اندر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کریں. اس دور آجرہ کے اندر یہ بات ہمیں نظر آتی ہے کہ ہم اس جہاں کے ہم شکل بن جاتے ہیں, بلکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی صورت کو, اپنی سیرت کو, اپنے چال چلن کو, اپنے لفظ بیان کو, ہر چیز کو ہم تبدیل کریں. میرے عزیزو, جو زندگی خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتی ہے تو گویا بائبل مقدس اس کے حق میں کہتی ہے کہ وہ خدا ان کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اور جو خدا کے کلام کی باتوں کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کرتے ہیں تو میرے عزیزو وہ برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں. یہ کلام خدا میں نصیحت ہمیں نظر آتی ہے, ہمیں پاک رہنے کا طریقہ بتایا گیا کہ ہمیں کس طور سے پاک رہنا ہے, اپنے آپ کو کیسے پاکیزہ رکھنا ہے, ہم نے اپنے آپ کو کیسے محفوظ کرنا ہے خدا کے کلام خدا کے وسیلہ سے جو خدا کے منہ کی باتیں ہیں. جب ہم اس کلام کو اپنے ساتھ رکھیں گے تو ہم بچے رہیں گے, ہم محفوظ رہیں گے, ہم زندگی کی نعمتوں کو پائیں گے. اور جب ہم اس کے دلدار کے طالب رہیں گے تو میرے عزیزو یاد رہے آپ کبھی بھی خدا کے حکموں سے بھٹکیں گے نہیں, آپ کبھی بھی گریں گے نہیں, بلکہ وہ آپ کو اٹھا کھڑا کرے گا, وہ آپ کو قوت دے گا, وہ آپ کو تقویت دے گا, وہ آپ کو زور دے گا, وہ آپ کو توانائی دے گا, وہ آپ کو اپنے جلال سے اٹھا کھڑا کرے گا. میرے عزیزو یاد رہے بطور ایماندار ہونے کے ناطے کہ میں ایک ایماندار ہوں اور مجھے خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے. اگر ہر شخص اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کر دے اور خدا کے قوانین کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے تو میرے عزیزو کلام خدا میں لکھا شیر ببر کے بچے تو بھوکے رہ سکتے ہیں لیکن اس کے حاجت مند کبھی بھوکے پیاسے نہ رہیں گے, کبھی محتاج نہ رہیں گے, کبھی پریشان نہ رہیں گے. اس لیے خدا یہ چاہتا ہے میرے عزیزو کہ ہم اپنی بھوک خدا کا کلام رکھیں, ہم خدا کے کلام کو ہر وقت اپنے لبوں میں جپیں, ہر وقت اس کی تعریف کریں, ہر وقت اس کی تمجید کریں. یہی خدا کے کلام کی نصیحت ہے. جو کام کر جی جان سے کر, یہ جان کے کر کہ تو خدا کے لیے کرتا ہے, نہ کہ کسی انسان اور آدمی کے لیے. خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے کلام کے پیش نظر اپنی زندگی کو بسر کریں, اس کے منصوبہ میں رہ کے اپنی زندگی کو گزاریں. میرے عزیزو خدا عظیم ہے,
خدا کی قدرت عظیم ہے، خدا ہم سب سے پیار کرتا ہے، خدا ہم سب سے محبت کرتا ہے، خدا سب سے اپنے جلال کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ مخلص ہوں اور وفادار ہوں۔ اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ کیسی خوبصورت بات ہے، جب خدا کا کلام آپ کے دل میں ہوگا آپ گناہ سے بچ جائیں گے، آپ گناہ سے بری ہو جائیں گے، آپ گناہ سے آزاد ہو جائیں گے۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں آزاد کرتا ہے، ہمیں نصیحت کرتا ہے، ہمیں تربیت کرتا ہے، ہماری تنبیہ کرتا ہے، ہماری چھانٹ کانٹ کرتا ہے۔ اور یہاں زبور نویس میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ خدا کا بندہ داؤد اس بات کو بیان کرتے ہوئے خدا کے روح کے وسیلہ سے کہتا ہے کہ اے باپ، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ میرے عزیزو، جب خدا کا کلام آپ کے دل میں نہ ہوگا تو آپ خدا کے برخلاف جا کر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، اور خدا اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے آئین کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں، اس کے لوگ خدا کے منصوبہ کے تحت اپنی زندگی بسر کریں۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا ہر ایماندار کو نصیحت کرنا چاہتا ہے، ہر بغیر ایماندار کو نصیحت کرنا چاہتا ہے۔ جو خدا کے ساتھ نہیں جڑے، خدا کا کلام انہیں بھی نصیحت کرتا ہے، آئے تھکے ماندے بہت سے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ آج ہمیں یسوع کے پاس آنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کے چرن مبارک میں آئیں، ہم خدا کے مقدس مقام میں آئیں اور خدا کے حضور اپنے آپ کو سرنڈر کریں، اپنے آپ کو پیش کریں تاکہ آنے والا مستقبل اچھا ہو سکے۔ میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ اس کے مقدسین اپنی وفاداری کا ثبوت دیں، اور وفاداری اس بات میں ہے کہ آپ خدا کی باتوں کو اپنے دل میں رکھیں، خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھیں، خدا کے عرفان کو اپنے دل میں رکھیں، خدا کے حکموں کو اپنے دل میں رکھیں، خدا کا ڈر اور خوف اپنے اندر رکھیں تاکہ آپ کی زندگی بابرکت ہو۔ آج جب اس دور آجرہ میں ہم دیکھتے ہیں نوجوان نسل کو، وہ کس طرح سے تباہ اور برباد ہو رہی ہے، اس وجہ سے کہ وہ خدا کے کلام کو نہیں سن رہے ہیں۔ آج ہمیں خدا کے کلام کو سننے کی ضرورت ہے، بلا ناغہ سننے کی ضرورت ہے، بلا ناغہ پڑھنے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ کی زندگی کامیابی کی طرف گامزن ہو، آپ کی زندگی برکت کی طرف غالب ہو۔ میرے عزیزو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں۔ اسی طرح ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد پھر دوبارہ آپ سے ملتے ہیں۔ ویلکم بیک میرے عزیزو، کہ جیسے کہ ہم خدا کے پاک کلام میں سے سیکھ رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ خدا ایمانداروں کو نصیحت کرتا ہے، بغیر ایمانداروں کو نصیحت کرتا ہے۔ اور یہاں جب ہم خدا کی باتوں کو اپنے من اور دل میں رکھتے ہیں تو ہم اپنی برکت کو پاتے ہیں، ہم اپنی بلیسنگز کو ریسیو کرتے ہیں۔ آج ہمیں بھی داؤد کی طرح خدا کی باتیں اپنے دل میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، بڑھنا چاہتے ہیں، سرفرازی حاصل کرنا چاہتے ہیں، برومند ہونا چاہتے ہیں، تو ضرور ہے کہ خدا کی باتوں کو اہمیت دیں، آنر دیں۔ اور جب آپ خدا کی چیزوں کو اہمیت دیں گے، آنر دیں گے، اور یہی باتیں خدا کی آپ کو سرفرازی کی طرف لے جائیں گی۔ میرے عزیزو، امثال کی کتاب میں لکھا ہے، آئے میرے بیٹے، خدا کی باتوں کو، اپنے استاد کی باتوں کو فراموش نہ کر۔ جو لوگ خدا کی باتوں کو فراموش کر دیتے ہیں وہ زندگی میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آپ کامیابی کو لینا چاہتے ہیں تو ضرور ہے کہ خدا کی باتوں کو اپنے من میں رکھیں، خدا کے کلام کے وسیلہ سے اپنی زندگی کو بسر کریں۔ اور جب آپ خدا کے کلام کے وسیلہ سے اپنی زندگی کو بسر کریں گے تو میرے عزیزو، ہر قدم پر خدا آپ کے ساتھ ہوگا، وہ آپ کی آمد و رفت میں آپ کے ساتھ ہوگا، وہ آپ کے اٹھنے اور بیٹھنے میں آپ کے ساتھ ہوگا، وہ آپ کے مانگنے سے پیشتر ہی پہلے جانتا ہوگا کہ آپ کس چیز کے محتاج ہے، آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ اپنے طالب کو نیند میں ہی بخش دیتا ہے، اس لیے کہ وہ خدا کی باتوں کو سنتے ہیں۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہم خدا کی باتوں کو اہمیت دیں۔ آئیں میرے ساتھ دیکھیں بائبل مقدس میں ایک اور حوالہ جات پر غور و فکر کریں گے، اور جتنے ناظرین اس وقت مجھے سن رہے ہیں وہ میرے ساتھ خدا کے پاک کلام کو کھول سکتے ہیں۔ وائس کی کتاب پرانے عہد نامہ میں سے، وائس کی کتاب اس کا 12 باب، اس کی پہلی آیات مقدس کی تلاوت آپ کی خدمت میں کروں گا۔ وائس کی کتاب اس کا
12واں باب اس کی پہلی آیات مقدس کی تلاوت کروں گا۔ کلام خدا میں یہ مرقوم ہے، اور اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر۔ کیا ایک خوبصورت بات ہے، خدا ہم سے مخاطب ہے، خدا ہم سے ہم کلام ہے، ہر نوجوان سے، ہر بیٹی اور بیٹے سے خدا مخاطب ہے کہ مبارک ہے وہ جو جوانی کے دنوں میں خدا کو یاد کرتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا یہ اہم حصہ خدا کو دیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اہم حصے کو خدا کے حضور پیش کریں۔ اور میرے عزیزو، وائس کی کتاب میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ ہمیں خداوند کو اپنے آپ کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، آپ جوانی کے ایام میں ہو، آپ بڑھاپے کے ایام میں ہو، آپ جیسی بھی لائف میں ہو، لیکن خدا یہ چاہتا ہے اس کے لوگ اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں پیش کریں۔ لیکن آج خدا کا کلام نوجوانوں کے لیے کالنگ کر رہا ہے۔ میں جب وزٹ کے لیے جاتا ہوں فیملیز کی طرف، تو میں دیکھتا ہوں کہ نوجوان جب گلی کے کارنرز پر بیٹھے ہوتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ خدا نے انہیں دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ اپنا وقت ضائع کریں، بلکہ خدا نے انہیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ خدا کے قوانین کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ مبارک ہیں وہ بیٹے اور بیٹیاں جو خدا کے کلام کے وسیلہ سے اپنی زندگی بسر کرتی ہیں۔ اور خدا یہ چاہتا ہے، خدا ہم سب سے یہ مخاطب ہے، خدا کی یہ سوچ ہے کہ ہم بچ جائیں۔ ہمیں بچانے کے لیے خدا باپ نے اپنا اکلوتا بیٹا دیا تاکہ ہم بچ جائیں، اور بچانے کے لیے ہمیں نصیحت اور تربیت کرتا رہا۔ آج بھی یہ کلام مجھے اور آپ کو سکھا رہا ہے، آج بھی یہ کلام مجھے اور آپ کو راہ دکھا رہا ہے، ہمیں زندگی کا پیغام دے رہا ہے۔ میرے عزیزو، آج خالق حقیقی کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ وہ خالق جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، وہ مالک جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، آپ کو سرفراز کرنا چاہتا ہے، آپ کو اس جہاں میں اقبال مندگی دینا چاہتا ہے، برومندگی دینا چاہتا ہے۔ وہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی باتوں کو اپنے من، دل اور سوچ میں رکھیں۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس میں بہت سی تمثیلیں ملتی ہیں، ایسے معجزات ملتے ہیں۔ ڈینیل نبی کو دیکھیں، نوجوانی کے عالم میں، نوجوانی کے حصہ میں خدا کے ساتھ چلتا رہا، مخلص رہا، اور جب اسے شیروں کی مان میں ڈالا گیا تو خدا کا کلام ڈینیل نبی کے اندر تھا، اور جب خدا کا کلام ڈینیل نبی کے اندر تھا تو کون اس کا مخالف تھا؟ کوئی اس کا مخالف نہیں تھا۔ یاد رہے، جب خدا آپ کے ساتھ ہے تو کوئی آپ کا مخالف نہیں ہے۔ خدا آپ کی انگلیوں کو جنگ کرنا سکھائے گا، خدا آپ کو راہ دکھائے گا۔ میرے عزیزو، لیکن جب ہم خدا کو اپنی زندگی میں نہیں لاتے، میں پالوس کی زندگی میں جب غور کرتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ جب تک اس نے خداوند کو اپنی زندگی میں ویلکم نہیں کیا، وہ بڑی پریشانی اور دکھ میں رہا۔ لیکن جیسے ہی خدا کے کلام کو پالوس رسول نے اپنی زندگی میں ویلکم کیا، خدا کی باتوں کو اپنے دل میں رکھا، تو پھر اس کے لبوں سے ایک بات صادر ہوئی، اے باپ، میں زندہ نہیں بلکہ تو مجھ میں زندہ ہے۔ اور جب خدا آپ میں زندہ ہے، خدا کی قدرت آپ میں زندہ ہے، تو یاد رکھیں میرے عزیزو، کلام خدا میں لکھا ہے، جہاں ٹکے گا تیرے پاؤں کا تلوا، وہ جگہ میں تجھے دے دوں گا۔ جہاں کہیں تو جائے گا میں تجھے کامیاب کروں گا، میں تیرے مانگنے سے پیشتر پہلے جانتا۔ تو میرے عزیزو، خدا ہم سے پیار کرتا ہے۔ کیا ہم خدا سے پیار کرتے ہیں؟ اور اگر ہم خدا سے پیار کرتے ہیں تو پھر بائبل مقدس فرماتی ہے، کہتی ہے کہ ہمیں خدا کی باتوں کو اپنے اندر رکھنے کی ضرورت ہے، جیسے داؤد نبی نے خدا کے کلام کو اپنے من و دل میں رکھا تاکہ وہ گناہ کی دستاویز سے بچ جائے، وہ گناہ سے بری ہو جائے۔ تو میرے عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گناہ سے بچ جائیں، بری روشوں سے بچ جائیں، بری باتوں سے بچ جائیں، بری برائیوں سے بچ جائیں، تو میرے عزیزو، یہ وقت ہے، یہی گھڑی ہے اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں پیش کرنے کا، اور اس کے بعد خدا کی باتوں کو اپنے اندر رکھنے کا۔ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا، کلام خدا بیان کرتا ہے۔ وفاداری سے آپ کی زندگی میں برکت آئے گی، وفاداری سے خدا کا جلال آپ کی زندگی، آپ کے گھرانہ، آپ کی فیملی پہ اترے گا۔ تو میرے عزیزو، آج اپنے اس بدن کی نگہبانی کیجئے، اپنی سوچ کی نگہبانی کیجئے، اپنی باتوں کی نگہبانی کیجئے، اور یہ اس وقت ہو سکتی ہے جب خدا کا کلام آپ کے اندر ہے، خدا کی نصیحت آپ کے اندر ہے۔
تو میرے عزیزو، خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اپنے اندر خدا کی باتوں کو یاد رکھیں، خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا اہم حصہ بنائیں۔ آپ کا اٹھنا، چلنا، بولنا خدا کے کلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ یاد رہیں کہ جب آپ خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزاریں گے تو کلام خدا میں لکھا جو کچھ تم میرے نام سے زمین پہ باندھو گے وہ آسمان پہ بنے گا۔ اس قدر خدا آپ سے پیار کرے گا، اس قدر خدا آپ سے محبت کرے گا۔ اسکیل کی کتاب کا جب میں مطالعہ کرتا ہوں مجھے نظر آتا ہے کہ اسکیل نبی کے اندر خدا کا کلام تھا اور اس نے سوکھی اڑیوں سے کلام کیا اور کہا، آئے سوکھی اڑیوں خدا کا کلام سنو۔ آج جیسی وہ کلام جو اسکیل نبی کے لب مبارک سے صادر ہوا وہ سوکھی اڑیوں کے ساتھ ٹکرایا اور ان سوکھی اڑیوں میں جان آنے لگ گئی۔ جب خدا کا کلام آپ سنیں گے تو آپ کی زندگی میں شادمانی آئے گی، آپ کی بند عقل کھل جائے گی، خدا آپ کو حکمت دے گا، خدا آپ کو وزڈم دے گا، خدا آپ کو دانشمندی دے گا، اس لیے کہ خدا کا کلام دانشمندی بخشتا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج خدا کے کلام کی باتوں کو اپنے من میں رکھیں، کیونکہ جب خدا کا کلام آپ کے اندر ہوگا تو ضرور ہے ہم گھٹیں گے اور مسیح بڑھے گا، ہم جھکیں گے مسیح اونچا ہوگا۔ تو میرے عزیزو، خدا کی باتوں کو اپنے اندر رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ پہلا پطرس 5 باب اس کی 5 سے 7 آیت کی تلاوت کروں گا آپ کی خدمت میں۔ پہلا پطرس 5 باب اور 5ویں آیت سے تلاوت کروں گا۔ اے جوان، تم بھی بزرگوں کے تابع رہو، بلکہ سب کے سب ایک دوسرے کی خدمت کے لیے فروتنی سے کمر بست رہو، اسی لیے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے اور فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ بس خدا کی حکمیات کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ تمہیں وقت پر صف بلند کرے گا۔ بائبل مقدس فرما رہی ہے کہ ہمیں اس وقت کا انتظار کرنا ہے۔ اکثر اوقات ہمیں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے، سننے کو ملتی ہے کہ میں کافی دیر خدا کے ساتھ چلتا رہا، خدا کے ساتھ مخلص رہا، لیکن خدا نے مجھے برکت نہیں دی۔ یہاں بائبل مقدس ہمیں یہ بات بتا رہی ہے کہ ہمیں اس کے قومی اور ہمیں اس کے فروتنات کے نیچے رہ کر اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ اگر آپ کامیابی لینا چاہتے ہیں تو داؤد کی طرح کہ میں صبر نہ آسرا کے یہوہ دکھاردہ سے انتظاری۔ ہمیں صبر رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے مددگار بننے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی میرا بھائی، میری بہن، میرا دوست اگر کہیں کسی مصیبت میں ہے، کہیں گر گیا ہے تو ہمیں اسے اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کی، ایک دوسرے کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی خدا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اسی طرح سے اپنی زندگی کو بسر کریں تاکہ فروتن زندگی جو ایمانداری سے بھری ہوئی ہے، جس میں ناراستی نہیں ہے، جس میں گناہ نہیں ہے، جس میں حلیمی ہے، فروتنی ہے، محبت ہے، پیار ہے، ایسی زندگی خدا چاہتا ہے۔ کلام خدا میں لکھا تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ یہ وہی شخص رکھ سکتا ہے جس کے اندر خدا کا کلام ہے۔ تو اپنے دشمن سے محبت کر، خدا کا کلام فرماتا ہے۔ جب میں بائبل مقدس پڑھتا ہوں تو بائبل مقدس میں یہ بات ہمیں نظر آتی ہے، خدا نے دنیا سے محبت کی ہے، اور آج ہی ہمیں بھی نصیحت کی جا رہی ہے کہ ہم بھی خدا کی بنائی ہوئی مخلوق سے محبت کریں۔ تو امید کرتا ہوں میرے عزیزو، یہ نصیحت جو خدا مجھے اور آپ کو دے رہا ہے کہ ہمیں خدا کے کلام کو ہمیں خدا کے کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ سیکنڈ، ہمیں خدا کی باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تھرڈ، ہمیں خدا کے حکموں کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ اور چوتھی بات، ہمیں خدا کے سائے میں رہنے کی ضرورت ہے۔ اور جب آپ ان سٹیپس کو پار کریں گے تو پھر آپ کی زندگی عام نہیں رہے گی، پھر آپ اس جہاں کے ہم شکل نہیں بنیں گے، بلکہ عقل ہو جانے سے اپنی صورت کو بدل دیں گے، اپنی سیرت کو بدل دیں گے، اور پھر آپ بھی پالوس کی طرح کہیں گے، دیکھو ساری پرانی چیزیں جاتی رہی اور سب کچھ نیا ہو گیا۔ پھر خداوند آپ کو برکتیں دے گا، پھر آپ جس چیز کو ہاتھ لگائیں گے خدا اس چیز میں آپ کو کامیابی اور سرفرازی دے گا۔ تو حاصل کلام یہ ہے میرے عزیزوں کہ ہر روز بلا ناغام نے کلام پڑھنا ہے۔ یہ نصیحت ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، ہر روز خدا کے حضور جھکنا ہے، دعا کرنی ہے تاکہ ایمانداری کی زندگی بسر کریں، اور اس جہاں میں اپنے آپ کو ایماندار بنانے کے ساتھ ہم عالم بالا کی بادشاہیت کے لیے تیاری کریں۔ تو گاڈ بلیس یو۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا نے آپ کو برکت دی ہے اس کلام خدا کے وسیلہ سے۔
آئے اپنے سروں کو جھکائیں گے, اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور خدا کے حضور دعائیں دستے بلند ہو. آسمانی پتا, جلال کے بادشاہ, یہوہ پاک خدا, تو جو آسمان اور زمین کا کل اختیار رکھتا ہے, ہر گھٹنا تیرے آگے ٹکتا ہے, ہر سر تیرے آگے جھکتا ہے. آسمانی خدا, تیرا کاہن, تیرا خادم, تیرا منصور ہونے کے ناطے اس وقت جتنے ناظرین نے خداوند تیرے کلام کو سنا ہے, ان سب پر تیرا ہاتھ بڑھ جائے. یہ کلام ان کی زندگی میں 100 گنا پھل رہا ہے, ان کی زندگی کو بدل دے میرے خدا, گناہ کی دستاویز سے نکالنا میرے خدا. اے جلال کے بادشاہ یہوہ پاک خدا, میرا ایمان ہے تو نے انہیں چھوا اور بلیس کیا تاکہ بہت سی گواہیاں اور ٹیسٹمنیز اے خدا پیدا ہوں میرے خدا, جاری ہوں میرے خدا. خدا میں یسوع کے نام میں تمام بیریئرز بریک ہو جائے میرے خدا. یا خدا میرا ایمان ہے تو نے میری التجا التماس کو سنا اور قبول فرمایا. خدا میں یسوع مسیح کے نام میں آمین.